الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں پارہ کے آخر میں منافقوں کی مذمت اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، تو اس لیے 6 پارے کے شروع میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتے، مگر جب ضرر کا خطرہ ہو، نقصان کا خطرہ ہو، یا جو شخص ظالم ہے اس کی مذمت کرنا مقصود ہو، تو لہذا اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے عیب کیوں بیان کیے ہیں، ان کی پردہ دری کیوں کی ہے۔ منافقین کی مذمت کے بعد یہود کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ کفر اور ضلال میں وہ بھی منافقین کے بھائی تھے، اور ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد نصارہ کا تذکرہ ہے، جن کا ایک انتہائی غلیظ عقیدہ یہ تھا کہ وہ 3 خداؤں کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ خدا ایک نہیں بلکہ 3 اقنوم سے مرکب ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ تو نصارہ کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ، اور یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے۔ سورۃ النساء کے اختتام پر دوبارہ اس مضمون کا اعادہ ہے جو شروع کے اندر بیان کیا گیا، یعنی عورتوں کے معاملے کی رعایت کرنا اور قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ آتی ہے۔ سورۃ المائدہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 120 آیات ہیں۔ اس میں مائدہ کا یعنی دسترخوان کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہا جاتا ہے۔ یہ سورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے آخری سورت جو ہے وہ سورۃ المائدہ ہے۔ سب سے آخر میں جو نازل ہوئی سورت وہ سورۃ المائدہ ہے۔ اس سورت میں حلال اور حرام کے بہت سارے احکامات ذکر ہوئے ہیں، اور 3 قصے جو ہیں اس سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس سورت میں ایک وہ آیت کریمہ بھی مذکور ہے جو 9 ذی الحجہ والے دن حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ اے امیر المومنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو، جس دن یہ آیت نازل ہوئی، یوم عید قرار دیتے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ عرفات کی شام اور جمعے کا دن تھا، تو گویا ہماری اس دن 2 عیدیں تھیں۔ اس سورت کا جو حصہ 6 پارے کے اندر آیا، بہت سارے مضامین اس کے اندر ذکر ہیں۔ سورت کی ابتدا کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر جائز عہد اور عقد کو پورا کریں، خواہ وہ عہد اور عقد انسان اور اس کے رب کے درمیان ہو، اللہ کے درمیان ہو، جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے کہ انسان حقوق اللہ کو بھی پورا کرے، اور یا انسان اور دوسرے انسانوں کے درمیان ہو جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ تو گویا یہ آیت ان احکام کو بھی شامل ہے جو اللہ نے بندوں پر فرض کیے ہیں، اور ان کو بھی شامل ہے کہ جن میں بیع، شراء، خرید و فروخت، شراکت، اجارہ، اسی طرح نکاح اور قسم جیسے جو ہے وہ عقود اور وعدے شامل ہیں۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے عقد اور عہد کو اتنی اہمیت دی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہ کرے، بلکہ اپنے وعدوں کو ہمیشہ پورا رکھے، اپنے عہد و پیمان کے اندر پورا اترے۔ کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزوں کی حرمت کا اعلان سورۃ المائدہ میں کیا گیا جنہیں زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان چیزوں کے کھانے میں صحت اور جسم کا بھی نقصان ہے، اور فکر، نظر اور دین اور اخلاق کا بھی نقصان ہے۔ بعض دفعہ روحانی نقصانات زیادہ ہیں، ظاہری طور پر ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے جو ہے وہ جسمانی نقصانات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ مثلا مردار
اسی طرح بہنے والا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور ہر وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، سورۃ المائدہ کے اندر ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ البتہ مجبوری کی صورت میں کہ جب انسان کو جان کا خطرہ ہو تو ان صورتوں کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کا کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، لیکن انسان اتنا ہی کھائے کہ انسان زندہ رہ سکے، اس سے زیادہ نہ کھائے۔ ان نجس چیزوں کے علاوہ باقی طیبات اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ حلال اور حرام کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے اس فضل اور انعام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے انہیں وضو اور غسل کے ذریعے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پاک کیا ہے، تاکہ وہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کے لیے تیار ہو سکیں، اللہ کی بندگی کے لیے تیار ہو سکیں۔ اور بندوں پر اللہ کے فضل اور احسان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پانی کے استعمال کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ شریعت اسلامی انتہائی آسان شریعت ہے، اس میں قدم قدم پر بندوں کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، تو اس لیے سورۃ المائدہ کے اندر تیمم کے احکامات بھی بیان کیے گئے۔ چھٹے رکوع کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے اوپر اپنا احسان پورا کر دے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس کے بعد 7ویں رکوع میں یہود کی بزدلی، ان کے فتنہ اور فساد، سرکشی اور تکبر کا بیان ہے، اور ان کے ایسے اوصاف کا بیان ہے کہ جن سے مسلمانوں کو بچنے کا حکم کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ نصارہ کی برائیاں بھی بیان کی گئی ہیں اور ان سے مسلمانوں کو بچنے کا حکم کیا گیا ہے۔ 8ویں رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا، اور پھر ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی، لیکن بنی اسرائیل نے اس ترغیب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہاں یہ بڑے بڑے قوم عمالقہ موجود تھے، جب تک کہ وہاں سے عمالقہ نہیں نکل جاتے، لہذا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے ذکر کے بعد 9ویں رکوع میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ جو ہے سورۃ المائدہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جس کے مطابق قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہی حسد یہودیوں کے اندر بھی پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا اور آپ علیہ السلام کو کئی مرتبہ قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اسی واقعے کی مناسبت سے ڈاکوؤں، باغیوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا ذکر کی گئی ہے، یعنی کسی کو سولی دی جائے، کسی کو قتل کیا جائے، کسی کے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کاٹ دیے جائیں۔ پھر 10ویں رکوع میں چوری کرنے والے مرد اور عورت کی سزا بیان کی گئی ہے۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ملک کے امن اور تحفظ کے لیے خطرہ بنتے ہیں، لہذا ان کو ایسی سزا دینا ضروری ہے جس سے دوسروں کو عبرت حاصل ہو، اور امن کے لیے خطرہ بننے والوں کے لیے ایسی عبرت ناک سزائیں تجویز کرنا ضروری ہے تاکہ دوسرے انسانوں کو ایسے جرائم کا تصور کرنے سے ہی خود بخود جو ہے وہ جرائم سے بچیں اور ایسے لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے جو اجتماعی امن اور امان کے لیے خطرہ ثابت ہو۔ چند لوگوں کے اگر ہاتھ کٹ جائیں اور لاکھوں انسانوں کو امن میسر آ جائے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ آج کی دنیا جو کہ جرائم کی کثرت کی وجہ سے جہنم بنی ہوئی ہے اور اسلامی قوانین کو پکار رہی ہے کہ اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں تاکہ دنیا کا جو ہے وہ فتنہ اور فساد ختم ہو اور امن قائم ہو جائے۔ ڈاکہ زنی، چوری اور فساد کے احکامات بیان کرنے کے بعد فسادیوں کے 2 بڑے گروہوں کا ذکر ہے، منافقین اور یہود۔ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کی گمراہی کا بھی ذکر اور بتلایا گیا ہے۔ ان کو تورات اور انجیل دی گئی تھی، نصارہ اور یہود کو، لیکن انہوں نے ان کتابوں کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کیے، ان کتابوں کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد قرآن کریم کا ذکر ہے، جو کہ ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والی کتاب ہے، اور یہ تمام کتابوں کی محافظ ہے۔
عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی نصیحت اور کوئی ایسا کام نہیں ہے جو انسانیت کی فلاح کے لیے ضروری ہو اور کتب سابقہ میں تو ہو لیکن قرآن میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تمام آسمانی کتابوں کے علوم کو جمع کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ امت اسلامیہ کے سخت ترین دشمن ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ 51 نمبر آیت کے اندر فرمایا گیا۔ قرآن کریم کی صداقت کا زندہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آپس کے شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات کے باوجود یہود و نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہیں۔ آپس میں اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یہودی عیسائیوں کے مخالف ہیں، عیسائی یہود کے مخالف ہیں، لیکن مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کفار کے ساتھ جب قلبی دوستی لگائی جائے گی تو ارتداد کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ جو لوگ زیادہ یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور دوستی رکھتے ہیں تو اپنے ان کے ایمان کے بگڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگلی آیات میں مسلمانوں کو ارتداد سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ارتداد سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں رہتے ہوئے آپ نے جتنی نیکیاں کی، اچھائیاں کی، وہ سب ضائع ہو جاتی ہیں اور انسان پر ہمیشہ کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے کھڑا کر دیں گے۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جس سے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ جو ہے کشادگی والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد کفار کی دوستی کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ وہ اسلام کے شاعر کا مذاق بھی نہ اڑائیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ دوستی کسی طور پر بھی جائز نہیں۔ یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلام اور قرآن کو جھٹلایا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرایا، جیسے کہ 6 پارے کے 14 رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، نعوذ باللہ، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ قرآن نے ان کے غلط نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو کھائے گا وہ فضلہ نکالنے کا بھی محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سب مخلوق ہے، خدا ایک ہی ہے، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کو کوئی شریک نہیں ہے۔ یہود و نصارہ دونوں کو دین میں ناحق غلو کرنے اور خواہشات کا اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ 6 پارے کے آخر رکوع میں یہود پر اللہ کی لعنت کا سبب بتلایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہ سبب ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اصل میں امت اسلامیہ کو سمجھایا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، ورنہ ان پر بھی ویسے ہی اللہ کی لعنت ہو سکتی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ اور یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ جب بنی اسرائیل معاصی میں مبتلا ہوئے، جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا، مگر وہ نہ رکے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے۔ چنانچہ اللہ نے ان سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا، یعنی جیسے نافرمانوں کے قلوب سے فرما برداروں کے قلوب بھی ویسے ہی بنا دی، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی، اور یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ علیہ السلام یہ فرماتے ہوئے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے اور نہ ہی تم اللہ کے عذاب سے نجات پا سکتے ہو جب تک کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت نہ دو اور حق قبول کرنے پر آمادہ نہ کرو، اور انہیں ظلم اور معاصی سے گناہوں سے نہ منع کرو۔
آخری آیت مبارکہ کے اندر چھٹے سپارے کی جو آخری آیت ہے اس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن یہود اور مشرکین ہیں، اور قرآن کے اس دعویٰ پر یہود کی پوری تاریخ گواہ ہے۔ البتہ جو واقعی اور حقیقی عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ آج ہمیں جن نصارہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ حقیقت میں نصارہ نہیں ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں، ان کی اکثریت تو فکر اور عمل کے اعتبار سے یہود کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ بے شمار ایسے ہیں جو ملحد اور بے دین ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لا دین ہے، صرف نام کے عیسائی ہیں۔ کاغذی کارروائی میں اپنے آپ کو وہ عیسائی لکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی جو بچتے ہیں وہ مسخ شدہ عیسائیت پر عمل پیرا ہیں، نصرانیت جو ہے وہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ تو قرآن کی یہ پیشین گوئی ہے، قرآن یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو حقیقی عیسائی ہیں اللہ نے ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے نرمی رکھی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاہ حبشہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے مسلمانوں کو پناہ بھی دی اور مسلمانوں کی مدد بھی کی، خدمت بھی کی، اور پھر مسلمان بھی اس میں سے بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہو گئے۔ تو اللہ جل شانہ مجھے آپ کو ان آیات مبارکہ کو سمجھنے کی اور ان کے مسائل کو سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔